بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری شادی کے بارے میں جانیں گے۔ پہلے کے دور میں کوئی بھی صحابی ایسے نہیں تھے جن کی شادی ہوئی ہو، یعنی جن کی ایک شادی ہوئی ہو، یعنی سب لوگ ایک سے زائد شادی کیا کرتے تھے۔ بہت ہی کم سننے کو ملتا ہے کہ کسی بھی صحابی کی ایک شادی ہوئی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت ہے کہ 9 شادیاں کیں۔ اب طلاق بھی دے دیا کرتے تھے کیونکہ آپ ایک وقت میں ایک سے زائد بیویاں بھی رکھ لیا کرتے تھے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ فاطمہ میری بیٹی ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اگر اسے تکلیف ہوئی تو مجھے تکلیف ہوگی۔ محدثین اور مصنفین لکھتے ہیں کہ یہ ایک زبردست اشارہ تھا اس طرف کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری شادی نہ کرے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر ہمیشہ قائم رہے۔ حالانکہ آپ کثرت سے طلاق دے دیا کرتے تھے، آپ کی طبیعت بھی جلالی تھی، مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی آپ نے نقصان نہیں پہنچایا۔ جب تک حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہی آپ ان کی خدمت کرتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی حضرت بی بی فاطمہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ فاطمہ اور عورت کی ضرورت تھی، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ قدرت کے فیصلے دیکھیے کہ جس عورت سے آپ کی شادی ہوئی اس کا نام بھی فاطمہ تھا، البتہ یہ بعد میں ام البنین کے نام سے مشہور ہوئیں کیونکہ ان کے بدن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان کو بیٹوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے، مگر یہ ایک نیک سیرت، سچی اور پاکیزہ خاتون تھی جنہوں نے پہلے ہی دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گزارش کی تھی کہ آپ مجھے بچوں کے سامنے کبھی بھی فاطمہ کہہ کر نہ پکاریے گا کیونکہ بچوں کو اپنی ماں کی یاد آ جائے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ میری اس فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، میں ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں۔ وہ ایسی عظیم الشان اور مثالی خاتون جنہوں نے فرمایا تھا کہ زندگی میں کبھی کسی نام محرم کی نظر مجھ پر نہیں پڑی اور میرا جنازہ بھی رات کے اندھیرے میں نکالنا تاکہ جنازے پر بھی نامحرم کی نظر نہ پڑے۔ تو ایسی عظیم خاتون کے ساتھ میری نسبت بھی نہیں ہو سکتی، بلکہ میں تو خادمہ اور کنیز بن کر آئی ہوں تاکہ ان بچوں کی خدمت کر سکوں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ اہل بیت میں سے تھیں اور میں اہل بیت کی خادمہ ہوں، بلکہ آپ کے بطن سے جب بچے پیدا ہوئے تو یہ 4 بیٹے تھے اور بیٹوں کی ماں نے بیٹوں کو حکم دیا کہ خاتون جنت یعنی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسن اور حسین کا آپ ہمیشہ دھیان کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی کسی بات کے سامنے بحث نہ کرنا، اور ان کی جان تمہاری جان سے زیادہ قیمتی ہے، ان کے غلام بن کر رہنا کیونکہ ہم اہل بیت کے غلام ہیں اور ان کی خدمت گار ہیں۔ بس یہ 4 سعادت مند بیٹے ہمیشہ حسن و حسین کی عزت کرتے اور باعزت نگاہوں سے دیکھتے، کبھی بھی ان کی خدمت میں کمی نہ آنے دی۔ ان میں سے جو چھوٹے بیٹے عباس بن علی تھے وہ سب سے زیادہ محتاط تھے اور یہ بھی محسوس کرتے تھے کہ اولاد میں سب سے زیادہ محبت والد محترم علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے 2 بیٹوں حسن اور حسین سے ہے، اس لیے وہ اپنے والد کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا خوب خیال رکھتے تھے اور ان دونوں شہزادوں کو پورا پروٹوکول دیا کرتے تھے۔ بلکہ میں آپ کو اور ایک دلچسپ واقعہ سناتی ہوں۔ میدان کربلا میں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں پہنچے تو وہاں ان کے چھوٹے سوتیلے بھائی عباس بن علی بھی ساتھ تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنا سینہ پیش کیا کہ اگر کوئی تیر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھے تو وہ پہلے مجھے لگے۔ لوگ بہت حیران ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی انہیں منع کرنے لگے کہ تم چھوٹے ہو، تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا عباس تم ابھی چھوٹے ہو اور بڑوں کی حفاظت کرو گے، حالانکہ بڑے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور تمہاری حفاظت کریں گے، تم پیچھے کھڑے رہو۔ مگر عباس ابن علی جو بہترین ماں کی تربیت یافتہ تھے عجیب و غریب جواب دیا۔ قابل سے کہنے لگے کہ حسین میرے والد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، گویا میرے والد کی آنکھیں اور ہم اپنے والد کے بازو ہیں۔ حسین میرے والد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں اور ہم اپنے والد کے بازو ہیں، تو بازو تو آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس میں کوئی حیرانگی والی بات نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جذبے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور فوراً فرمایا عباس جا کر پانی لے آؤ۔ جب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لانے کے لیے گئے تو مخالفین نے ان پر تیر چلا دیے اور آپ کو گھٹنوں پر تیر لگے، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ شہید ہونے سے پہلے جب آپ کو تیر لگے ہوئے تھے دونوں بازو بھی زخمی تھے، پھر دونوں بازو مخالفین نے کاٹ دیے تھے۔ اس زخمی حالت میں آپ کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بلایا گیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے اپنے جذبات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ٹھنڈک پہنچائی تھی۔ اب یہ اس حال میں پیش کیے گئے کہ دونوں گھٹنوں پر تیر لگے ہوئے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان تیروں کو اپنے مبارک ہاتھوں سے نکال دیجیے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تیر نکالنے لگے تو خوش بخت اور نیک سیرت ماں کے بیٹے حضرت عباس ابن علی کہنے لگے کہ آقا، میری ماں کو یہ پیغام ضرور پہنچا دیجیے گا کہ میں نے ہمیشہ آپ کی خدمت کی اور آج اپنے دونوں ہاتھوں سے معذور ہونے کی وجہ سے آپ کو تکلیف دی کہ آپ میرے گھٹنے میں پیوست تیروں کو نکال دیں، ورنہ اتنی بھی تکلیف آپ کو زندگی میں نہ پہنچاتا۔ یہ تو ایک بیٹے کی داستان تھی۔ ام البنین کے باقی تینوں بیٹے بھی اس جنگ کربلا یعنی میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی جان نچھاور کر گئے اور کبھی بھی اپنی والدہ کی تربیت کو ٹھیس نہ پہنچنے دی۔ اور جب کہ جنگ ختم ہوئی تو بتایا گیا کہ جعفر شہید ہو گیا اور تمہارا بھائی عبداللہ اور عثمان بھی شہید ہو گیا۔ اس عورت نے چیختے ہوئے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ میرے سارے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے شہید ہوئے یا بعد میں؟ اس عورت کے جذبات اور احساسات اس طرح تھے کہ گویا اس کا دل پھٹ جائے گا جب اس کو بتایا گیا کہ یہ سب سے پہلے شہید ہوئے اور انہوں نے خوب حفاظت کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تب جا کر ماں کو سکون ملا، جو اہل بیت کے مقام کو سمجھتی تھی اور اپنے بیٹوں سے زیادہ اہل بیت کی فکر رکھتی تھی، جس سے سکون کا سانس لیا اور شکر ادا کیا کہ الحمدللہ میرے بیٹوں نے حق ادا کر دیا۔ سبحان اللہ۔